أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللہ ماشاءاللہ. سورہ رحمان کی تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، جسے قرآن مجید کی زینت بھی کہا جاتا ہے. قاری ہیں ممتاز علی نعیمی. بہت خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک کیا، بہت اچھا لگا. دلوں کو روشن کر دینے والی صورت ہے. اور جیسے میں نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن مجید کا حسن اور زینت ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کو بھی سجایا اور ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جو اس صورت کے ذریعے نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور انسانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ تلقین ہے, تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں واقعی میں جو صرف کمیاں ہی ڈھونڈتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور وہ ان چیزوں کا ذکر کبھی بھی نہیں کرتے جو ان کے پاس ہوتا ہے. کچھ دن پہلے گروپ میں ایک بہت خوبصورت تصویر شیئر ہوئی اور اس میں یہ تھا کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, بلکہ آپ یہ سوچیں اور یہ کریں کہ آپ کسی کو دے کیا سکتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. ہم سب انسان ہیں, غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, اور غلطیوں کی اصلاح جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو. تو ہمیشہ بار بار یہی بات کرتی ہوں, ذرا سی تلاوت کریں, تھوڑی تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں تاکہ زندگیوں میں بدلاؤ آئے, ہمارے معاشرے میں جو ہے بدلاؤ آئے. اور قاری ممتاز علی نعیمی ہمارے مہمان ہیں ہاؤس آف کالار کے, جن کا کہنا ہے کہ عمدہ خوشبو اور ذائقہ, اور سلوگن ہے ان کا روایتوں کے امین. بہت شکریہ جی, یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. رمضان المبارک بس اب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزے کس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. جب پہلا روزہ تھا تو یہ سوچتے تھے کہ ابھی تو ماشاءاللہ سے 28-29 روزے جو ہیں وہ رہتے ہیں, لیکن آج دیکھیں کہ جب ہم آخری عشرے میں آ گئے ہیں اور بس عبادت زیادہ سے زیادہ کریں, اپنے ہاتھوں کو میں فراخی پیدا کریں, فراخ دلی سے جو ہے چیزیں دیں, اور ارد گرد جو آپ کے لوگ ضرورت مند ہیں سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے گھر میں ہیں. مطلب گھر سے مراد یہ کہ جو آپ کی فیملی میں ہے, جو آپ کے خاندان میں ہے, کیونکہ ماں باپ کو آپ کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, وہ آپ کے اوپر ان کا بڑا حق ہوتا ہے اور یہ آپ کا فرض ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, عزیز و اقارب کے بعد پھر آپ کے ارد گرد اگر محلے میں کوئی ضرورت مند ہے, اس کے لیے عید کا راشن, اس کے بچوں کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز. یقیناً ہر بندے کا اتنا بس تو نہیں چلتا کہ وہ دوسرے کے گھر کا سارا وہ کر سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اتنا ہو سکے کہ جس سے آپ کو یہ فیل ہو کہ ہاں میں نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے کوئی کار خیر کیا ہے. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے ہمارے چینل کی, ABT چینل نیٹ ورک کی, کہ جب بھی عید آتی ہے تو ہم سب خواتین کو عیدی دی جاتی ہے. اور یہ ہمارے سر کامران کا جو ہے بہت شروع سے وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ کا کہنا تھا کہ تمام لڑکیوں کو, ہم بھی اپنے آپ کو لڑکیاں ہی کہتے ہیں, بچیوں کو سب کو جو ہے وہ عیدی ضرور دینی چاہیے ان کی مہندی اور چوڑیوں کے لیے. اس کا تہہ دل سے اپنے پورے گروپ جتنی بھی لیڈیز ہیں ABT چینلز نیٹ ورک میں, ان سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کیونکہ عیدی, اب ہمیں کوئی عیدی نہیں دیتا, کہتے ہیں جی عیدی دیں آپ, لیکن جب ہمیں یہاں سے عیدی ملتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ عید سے پہلے ہی وہ عید کی خوشی محسوس کرنا وہ میں اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. اور اس سے پہلے کہ میں ایموشنل ہو جاؤں, آپ سب جانتے ہیں کہ میں بہت ایموشنل خاتون واقع ہوئی ہوں, ہم جائیں گے اماد گل کی جانب اور ان کو بھی ویلکم کریں گے اور پوچھیں گے کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. مجھے بھی نہیں, آپ اسی گاؤن میں ہوتے ہیں نا. اچھا لیکن ویسے ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں, بہت پیارے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جتنے بھی ناظرین اس ٹائم ہماری رمضان شادمان کی نشریات دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی کو خوش آمدید, ویلکم. اور جناب ہمیشہ کی طرح حسب روایت آج بھی حاضر ہو چکے ہیں, اور آج پروبیبلی شاید میری اور آپ کی آخری یہ ٹرانسمیشن ہوگی, لیکن انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. عید کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے جناب بنائے گئے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں شاید میں آپ کو نظر آنے ہی والا ہوں, اور میڈم تو آئیں گی. اور آج کی ریسیپی کے حوالے سے آپ کو جی بتا دیتے ہیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں. آج ہم بنائیں گے چکن فرائیڈ رائس. اس کو بہت سارے جگہ پہ جناب چائنیز پلاؤ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اچھا, اور ہاں بالکل نہ کرے چائنیز پلاؤ, یہ کس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا بھائی. اب ہر طرح کا وہ کہتے ہیں نا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی بھی چیز میں سرکہ, سویا سوس اور اس ٹائپ کی چیزیں جب شامل کرتے ہیں نا, تو ہمارے بہت سارے ایسے میرے بھولے بہن بھائی کہتے ہیں اے تے چائنیز ڈش تسی بنا چھڑی. تو یہ بالکل صحیح, یہ والا کانسیپٹ ہے. اچھا عماد, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم چائنیز کھاتے ہیں نا, وہ اصل چائنیز سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم وہ کھا بھی نہیں سکتے. جو ایکچوئل چائنیز ہے نا, وہ بڑا اسمیلی ہوتا ہے, وہ نہیں کھا سکتے آپ.
نہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے تو مرغی کو دھو 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 کے نہیں وہ ان کی ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ جو ادرک لہسن ہے یہ بہت زیادہ وہ یوز کرتے ہیں, لیکن ایک خاص قسم کی ہیک ضرور ہوتی ہے ان چائنیز سوپس میں یا وہ میں. ہمارا چائنیز تو کیا شاندار چائنیز ہوتا ہے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو آج ہی ہم چائنیز پلاؤ یعنی کہ چکن فرائیڈ رائس بیسیکلی بنانے والے ہیں. ریسٹورنٹ سٹائل میں کوشش کریں گے ہم اس کو بنائیں گے, اور ساتھ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ٹمیٹو گریوی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ریسیپی میں جناب ساتھ شیئر کروں گا, وہ بھی بہت ہی زبردست ہے. عموماً وہ بھی اس کو بھی چائنیز گریوی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. تو آج کی کیوزین بالکل ڈیفرنٹ ہے, بہت زیادہ ہم ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن اس میں ٹچ ضرور ہوگا. ظاہری بات ہے کوئی بھی ریسیپی ہو ہم اس میں جناب اپنا پاکستانی فلیور اور ایسنس جو ہے وہ ضرور شامل کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ آج 2 سمپل سی ریسیپیز ہوں گی انشاءاللہ, سمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ. سمپل ان سینس کہ آپ لوگ کو آسانی سے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں, اور تھوڑا سا ایک ورائٹی لانے کے لیے اپنے دسترخوان پر یہ ریسیپیز آپ لوگ بنائیے اور لطف لیجیے زبردست ذائقوں کا. اور جہاں پر زبردست ذائقوں کی بات ہو اور کشمیر پریمیم گولڈ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ تو ذرا مطلب زیادتی سی ہو جائے گی. تو یہ جناب یہاں پر موجود ہے بہت ہی زبردست قسم کی 3 لیٹر کی پیکنگ میں میرے پاس کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل جو کہ کولیسٹرول فری ہے, اینڈ سنس 1962 ان کے پروڈکٹس جو ہیں مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہیں. آپ لوگ ضرور ان کو اپنے دسترخوانوں کا حصہ بنائیے, اپنے پکوانوں کا حصہ بنائیے, کیونکہ اس کے اندر شامل ہیں بے شمار وٹامنس اینڈ بہت ساری ایسے افادیت جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. وٹامن اے, ای اینڈ ڈی کی مقدار اس کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے, جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کی اسکن کے لیے, آپ کہہ لیجیے کہ نظام ہضم کے لیے بہت ہی زیادہ اسینشل ہے اور ضروری ہے. اسی کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ملک فیلڈز کے زبردست سے پروڈکٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ملک فیلڈز کا فل کریم ملک یہاں پر 1 پاؤ کی پیکنگ میں اور 1 لیٹر کی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے. اسے بھی جناب آپ ظاہری بات ہے اب عید آ رہی ہے, اور عید کے موقع پر, ویسے تو رمضان میں بھی میٹھے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہی رہتا ہے, لیکن عید کے موقع پر بھی اگر آپ لوگ ان کا استعمال کریں اور ان سے منفرد قسم کی ریسیپیز بنائیے, کیونکہ فل کریم ملک ہے, اس میں آپ کو ایڈیشنلی بہت زیادہ کریمز اور ایسی دوسری چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ضرور ان کو شامل کیجیے اپنی پکوانوں کے اندر اور سجا دیجیے اس عید پہ جناب دسترخوان میٹھے سے بھی اور باقی کیوزین سے بھی. اور اس کے علاوہ جی باقی کچھ سرپرائزز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتائیں گے, لیکن میڈم کیوں نہ ابھی ہم تھوڑا سا یہ کہ جو رمضان المبارک کا ظاہری بات ہے آخری شو ہے, تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا سفر رہا, اور آپ کے ساتھ اسپیشلی شو کر کے بہت اچھا لگا. مجھے بھی عماد, جب بھی آپ ساتھ ہوتے ہو تو جب آپ کا کمپینین آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہو تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 2 نہیں ہوتے بلکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. تو میں اور عماد جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. اور میرے 1 کے ساتھ 0 بھی لگا ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں, میں تو نہیں کہنے 110 ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ کہ جی رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن تھی, رمضان شادمان جس طرح سے ترتیب دیا گیا اور جس طرح سے اس کو ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ تھوڑا سا کیجول وے میں لے کے آئیں, اور جتنے بھی مہمان آئے ان سے بھی جو گفتگو ہو وہ اتنی سیر حاصل ہو کہ جس طرح عام زندگی میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں یا ان کی زندگیوں میں جو کامیابیاں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں, تاکہ وہ ان کا آنا جو ہے وہ بھی بے جا نہ ہو, اور آپ لوگوں کو ایک فروٹفل قسم کی جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی ملے. ساتھ ہی ساتھ حمد و نعت کا سلسلہ بھی جاری رہا, تحائف بھی دیے گئے. اس پوری ٹرانسمیشن میں جو ہے ہماری مینجمنٹ اس کو ڈیزائن کرتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہماری ٹیم ورک ہوتی ہے, ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے تمام لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی محنت کر کے جو ہے اس کو اچھا بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. پھر بھی کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, کبھی نہ کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ K2 کی اسکرین جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے خوشیاں لے کے آئے, کچھ اچھی باتیں لے کے آئے, کچھ ایسی چیزیں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اگنور کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وہ پیاری پیاری باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسی لیے میں نے ابھی یہ عیدی کا ذکر کیا آپ سے کہ کیونکہ جو لوگ ابھی آتے ہیں پھر رمضان کے بعد عید کے شوز ہوں گے, تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ہماری عیدی جو ہے دی جاتی ہے, اور اس عیدی کا اس کے اماؤنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک آپ کو عزت محسوس ہوتی ہے, کتنا احترام محسوس ہوتا ہے, اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے عیدی بھی بہت اچھی عیدی ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ کم ہوتی ہے, بہت مزیدار عیدی ہوتی ہے. اور ایک اچھا سا خوبصورت سا سوٹ اس میں جو ہے آپ کا آ سکتا ہے, یا جو بھی اگر آپ نے سوٹ خرید لیا تو کچھ اور لے سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے, اور یہ ABT چینل نیٹ ورک کی ایک منفرد روایت ہے ماشاءاللہ سے, جو بہت سالوں سے میں خود دیکھ رہی ہوں کہ قائم و دائم ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن جاری ہے جناب, ہم لوگ آپ کے ساتھ افطار تک ہوں گے, لیکن اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا وقت.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو رمضان شادمان میں. جنہوں نے بھی ٹیون ان کیا ہے ان کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم کہیں گے. ٹائم مصروفیت کا ہوتا ہے, میں ہر پروگرام میں اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ رمضان شادمان بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں, عماد کی مزیدار ریسیپی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں جی کہ ہمارے آج کے رمضان شادمان میں بھی جو ہمارے اسپانسرز ہیں وہ کون ہیں جی. جیسے کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ ہمارے قاری صاحب بھی موجود تھے, ان کو بھی تحفہ ملا ہاؤس آف کالار کا باسمتی رائس. ان کا کہنا ہے عمدہ خوشبو اور ذائقہ روایتوں کے امین. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ان کے گفٹ ہیمپرز ہیں ہیل شوز کے, کلائف شوز کے, طفل ڈائپر, بلیک کیٹ اور آصف علی پرفیومز کے گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے کوکنگ کارنر کے لیے جو ہے وہ ملک فیلڈ اور کشمیر کوکنگ آئل جو ہے وہ ہمارے اسپانسر ہیں. اور آج کا ڈریس جو ہے جیسے کہ پہلے مجھے عماد نے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو بہت زیادہ کمال جو ہوتا ہے وہ آپ کی پہناوے کا ہوتا ہے, آپ کے لباس کا ہوتا ہے. اور میرا آج کا ڈریس بھی جو ہے وہ بھی النشرا سے ہے. النشرا ڈیزائنر پریٹ جو کہ F10 میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے, پارک پلازا ہے وہاں پر, اور ان کا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا وہ بتاتی چلوں آپ کو. اگر آپ لوگ وہاں سے کچھ کپڑے آرڈر کرنا چاہتے ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائسز پہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں. 0300 533 4007 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور جی اپنے جو کپڑے ہیں وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا فیس بک کا جو آئی ڈی ہے وہ ہے النشرا پریٹ, اس پر بھی آپ اپنے کپڑے آرڈر کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ جی ہم جائیں گے آج کی کوکنگ, جیسے کہ ہمیں عماد نے بتایا کہ جی کچھ چائنیز کوکنگ ہو رہی ہے, تو وہ اپنی کوکنگ شروع کر لیں پھر ہم مہمانوں کی طرف آتے ہیں. پلاؤ بنانے والے ہیں, اس کو چکن فرائیڈ رائس بیسیکلی کہیں گے, لیکن چائنیز پلاؤ آپ اس کو گھر میں کہہ سکتے ہیں. مطلب ایک کھانے سے مطلب ہونا چاہیے آپ کو اور ذائقوں سے مطلب ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انگریڈینٹس جو آج میں شامل کرنے والا ہوں جی, اگر آپ دیکھ سکیں تو چکن ہمارے پاس یہاں ہم نے بالکل اس کی باریک اسٹرپس جو ہیں اس کو کاٹ لیا ہے. اگر آپ بون لیس بازار سے خرید سکیں تو بالکل بہت اچھی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہم اس میں شامل کریں گے, جو سبزیاں شامل کریں گے, اس کے اندر ہم شملہ مرچ شامل کریں گے, بیل پیپر, اور اس کے علاوہ ہم کیرٹس یعنی کہ گاجریں شامل کریں گے. اس کے علاوہ بند گوبھی ہم لوگ شامل کرنے والے ہیں اس کے اندر. تو یہ بالکل سمپل سی اس کی تین جو ہے جو ویجیٹیبلز ہیں یہ شامل کریں گے. اس کے علاوہ ہرا پیاز, اور دوسرا جو پیاز ہے وہ 1 عدد ہم شامل کریں گے, اور ہرے پیاز سے پھر اس کو گارنش کریں گے. لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ہم شامل کریں گے. نمک حسب ذائقہ اور کالی مرچ پاؤڈر ہوگا. اس کے علاوہ دڑا مرچ ہوگا. ساتھ میں ہم لوگ ساسز شامل کرنے والے ہیں, تو سویا ساس آپ شامل کیجیے گا, ریڈ چلی ساس تھوڑی سی شامل کریں گے, اینڈ بالکل تھوڑا سا ونیگر شامل کریں گے. تو یہ جی آپ کی پہلی ریسیپی کے انگریڈینٹس ہو گئے. چاول ہم نے یہاں پر بوائل کر لیے ہیں, اور اب ہم دوسری سائڈ کے اوپر کشمیر پریمیم گولڈ میں چکن جو ہے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ, اور ساتھ ہی پھر ہم لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہمارے ویجیٹیبلز ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے, اور زیادہ ان کو نہیں پکائیں گے تاکہ ان کا کرنچ جو ہے وہ برقرار رہے. جی ٹھیک ہے, جس طرح ہم اپنے ایسٹرن فوڈ میں کرتے ہیں, اپنے پاکستانی فوڈ میں, ایسٹرن تو نہیں, ایسٹرن میں تو پھر بہت سارے ممالک آ جائیں گے, لیکن جس طرح ہم پاکستان میں جو بھی چیز بناتے ہیں ہم اس سبزیوں کا اتنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ ان کو پکا کے اس کا جو ہے نا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے, ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اور عادت ہو چکی ہے. تو اگر کبھی سبزیاں ایسے چائنیز کے علاوہ کچھ ایسی نظر آئیں تو پھر وہ کچی اچھی نہیں لگتی, لیکن چائنیز میں آپ کو کرنچ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کو اسی طرح رکھا کریں, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے مہمانوں کی جانب آئیں گے, اور زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کبھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا ہوتا, صرف اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں کہ کیا ایسی قوت ہے ان لوگوں میں, کیا ایسی طاقت ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, ایک چیز کی کمی کر کے اتنا زیادہ حوصلہ کہاں سے آ گیا ہے. ہم عموماً اپنی ظاہری چیزوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ لوگ ہمارے اصل ہیرو ہوتے ہیں, جو اپنی کمزوری کو, جو اپنی محرومی کو کبھی بھی اپنے لیے کمی کا باعث نہیں بناتے, بلکہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں. اور ہم جیسے مکمل, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم جی ہر لحاظ سے مکمل ہیں, ان کے لیے وہ قابل فخر بن جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ متاثر کن بن جاتے ہیں. میرے آج کے جو پہلے مہمان ہیں وہ گویائی اور سماعت سے محروم ہیں, سن نہیں سکتے, تو یقیناً جو بچے سن نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت نوجوان ہیں, اور بڑے ہی میں کہوں گی کہ بہادر ہیں اس لحاظ سے
کہ اس ایج میں جس میں ابھی وہ ہیں، اس میں عموماً ہم بچوں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں کہ بچے پڑھائی کر لو، فیوچر بنا لو، محنت کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص طور پہ ان کے اوپر یہ کرم کیا ہوا ہے ان کی بہن کی صورت میں کہ دونوں کا ایک ایسا خوبصورت کپل ہے بہن بھائیوں کا کہ وہ ایک دوسرے کی سٹرینتھ ہیں اور ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ بہت ہی بہن بھائی کا ویسے بھی بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. K2 کی اسکرین پر آپ ان کا پروگرام دیکھتے رہے اشاروں کی زبان، اس میں حسن احمد موجود ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بہن ہوتی تھی میمونہ. اور اس وقت بھی جب بھی ان کے پروگرام اپلوڈ ہوتے تھے تو اس پر بڑے اچھے کامنٹس آتے تھے اور لوگ بڑا اس چیز کو تعریف کرتے تھے اس کی. K2 ٹی وی نے بھی اس بات کے لیے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی K2 ٹی وی کا بھی ایک پرائیڈ ہے کہ انہوں نے ان کو بلا کے اسپیشلی دونوں بہن بھائیوں کا جو ہے وہ یہاں پر ایک پروگرام ترتیب دیا. اور کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عورت کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی شامل ہے، اور یہ عورت اس کی بہن ہے. ہمارے مہمان ہیں جی حسن احمد اور میمونہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کرایا. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج حسن احمد جو ہیں وہ میرے مہمان ہیں رمضان شادمان کے. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. میمونہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور یقیناً جہاں حسن ہوں گے وہاں میمونہ بھی ہوں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ سائن لینگویج بہت ضروری ہے. بالکل جناب. اشاروں اور کی زبان. سائن لینگویج کے لیے ہمارے ساتھ میمونہ موجود ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ لوگ ٹیلی فون کے تھرو اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان کو انکریج کریں اور بتائیں. بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں پر ایسے بچے موجود ہوں گے، ضرور بتائیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. اور آج ہم ان سے گپ شپ کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میمونہ سے پوچھوں گی، پھر حسن بھی جواب دیں گے اور میمونہ اس کو جو ہے سائن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے گی، ہمیں بتائے گی. میمونہ یہ بتائیے کہ آپ بڑی ہیں؟ جی میں بڑی ہوں. اچھا. اور حسن چھوٹے ہیں آپ سے؟ جی یہ چھوٹا ہے، 5 ایئرس. 5 سال چھوٹا جی. ہے آپ سے. ماشاءاللہ بہن بھائیوں کا تو بہت ہی محبت ہوتی ہے، یہ ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ کیسے اور کب اس بات کا خیال آیا کہ حسن کو آپ کی اتنی ضرورت ہے؟ صحیح. پہلے جب یہ بڑا ہو رہا تھا اور جب اس نے بیچلرز کمپلیٹ کر لیا اور یہ جابس کے لیے اپلائی کرتا ہوتا تھا، تو کیونکہ یہ میرا ایک ہی بھائی ہے اور میرے جو فادر ہیں وہ آرمی ریٹائرڈ ہیں، تو میں گھر میں بڑی تھی جو میں جاب کرتی ہوتی تھی، فائنینشلی گھر کو سپورٹ کرنا. میں ساتھ ساتھ سائن لینگویج میں بھی بات کروں گی تاکہ ضرور بالکل تھوڑا آہستہ رہے گا. بالکل. تو بیسیکلی جب میں فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جاب سٹارٹ کی، تو ایک نیڈ فیل ہوئی کہ جب اس کو بھی آگے کیسے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، بیکاز ہے بھی ایک ہی بھائی، اور یہ کیسے سہارا بن سکتا ہے، اور سہارا بننے کے علاوہ بھی یہ خود سیلف انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بھی جو ہے وہ لائف آگے گزارنی ہے. تو وہاں سے جب جابس کے لیے یہ اپلائی کرتا ہوتا تھا تو تب اس ٹائم ضرورت فیل ہوئی کہ نہیں، مجھے اس کے ساتھ باہر نکلنا ہے، اس کی آواز بننی ہے. میں اس کے ساتھ جا کے ہم نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، اس کی اسٹرینتھ اسکل کیا ہے وہ لوگ کیسے جانیں گے. تو تب سے یہ سفر سٹارٹ ہوا. ماشاءاللہ. جہاں میں حسن کی ہمت کی تعریف کروں گی وہاں پر میں میمونہ کو بھی کہیں پر بھول نہیں سکتی کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اسٹل یہ دونوں ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رکھے. لیکن مجھے یہ بتائیں میمونہ کہ پڑھائی میں حسن کیسے تھے؟ پڑھائی بیسیکلی انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیف لوگوں کے لیے سچ ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور جو کہ انفارچونیٹلی ضرورت ہے اس چیز کی امپرومنٹ کی. لیکن میری فیملی نے اس چیز پہ بہت سپورٹ کیا، مجھے پش کیا کہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا تھا، جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے ڈیف بچے اس چیز سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں میمونہ کہ پڑھائی کے علاوہ حسن کی جو ہے اور کیا مصروفیات ہیں؟ میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس شروع کیا تھا، اور پھر میں نے 3 سال جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی جاب بھی کی، مختلف جابس وغیرہ بھی کرتا رہا. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے
وی لاگنگ کا سفر شروع کیا 2019 سے, اور میں جب دیکھتا ہوتا تھا کہ جو نارمل ہیئرنگ لوگ ہیں وہ ریویوز دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ پلیسز کو وزٹ کر رہے ہیں, تو میں اپنی بہن سے پوچھتا ہوتا تھا کہ بھئی ہم لوگ بھی تو باہر جا کے کھانا انجوائے کریں, ریویو انجوائے کریں پلیسز. تو تب ہمارے پاس یہ آئیڈیا آیا کہ ہم اس چیز کو کیسے انکلوزیو بنا سکتے ہیں اور ڈیف کمیونٹی کو پلیسز اور ریسٹورینٹس کے بارے میں بتا سکیں ان کی اشاروں کی زبان میں, تاکہ وہ بھی اپنی لائف کو, ڈیلی چیزوں کو انجوائے کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ وی لاگنگ کے حساب سے بہن جب میں نے 2019 میں وی لاگنگ شروع کی تھی تو میری بہن اس چیز پہ اتنا سپورٹ کرتی تھی کہ اپنا آفس کا کام کرنے کے بعد رات کو ہم 9 بجے کے بعد بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہوتے تھے. اور دوسرا, ایون اس ٹائم میرے پاس ٹرائی پوڈ بھی نہیں تھا, تو میری بہن ہاتھ میں کیمرہ پکڑ کے کھڑی رہتی تھی کہ یار میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے. تو اس طرح ہم نے وی لاگنگ کا یہ سفر شروع کیا اور 3 سال ہو گئے اس چیز میں. اچھا یہ بتائیں حسن کہ اس کا جو رسپانس تھا وہ کیسا تھا؟ بہت زیادہ اچھا رسپانس تھا, اور ہیئرنگ لوگوں کی طرف سے بھی بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھی. اور جو ڈیف لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں, بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جن کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے ان کے ڈیلی معاملات زندگی سے مطابق, وہ ہمیں اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع ہو گئے انسٹاگرام کے تھرو, فیس بک میسیجز کے تھرو, کہ ہمارے ڈیف بچے کو یہ ایشو آ رہا ہے. بیکاز اس کے علاوہ جو ہے جب کرونا سٹارٹ ہوا تو ہر بندہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار تھا, تو ہمیں تھا کہ ہم بھی اس چیز کے اوپر اویئرنیس دے سکیں. اب جو ہے وہ میں نے ایون اپنی امی جو میری ڈیف ہیں ان کے ساتھ بھی وی لاگز بنانا شروع کیے ہیں. فنی کانٹینٹ بھی ہوتا ہے تاکہ انٹرٹینمنٹ دے سکیں اور لوگوں کو ہر طریقے سے انٹرٹین کر سکیں. اور امی کے اور مطلب گھر میں فیملی ممبرس کی سب کی میں نے فنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اور کس طرح ہم لوگ ڈیف لوگ لائف سٹائل ڈیلی بیسس پہ گزار رہے ہوتے ہیں. اور امی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ یہ ان کے ساتھ کوکنگ ویڈیوز بنانا, تاکہ ماما کا جو سکل ہے, امی کا سکل, وہ بھی ہم آگے شیئر کر سکیں. اور ایون جو ہے بیکاز میری امی کے پاس بھی ایک ہنر ہے جو کہ سلائی کڑھائی کا, تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے بھی ایک سکل سیکھنا چاہیے جو ہم نے امی سے لیا. اچھا میمونہ یہ بتائیں کہ حسن کی تو لینگویج سیکھنا اس کی ضرورت تھی, تو آپ نے یہ لینگویج کیسے سیکھی اور اتنا اس میں مہارت کیسے حاصل کی؟ میرے لیے یہ میری مدر ٹنگ ہے, مادری زبان, کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو دیکھا کہ امی اشاروں کی زبان میں ہی بات کر رہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ مادری زبان کے طور پہ میں اس کو کہوں گی, اور جس پہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ایک ایسی, اور یہ ایک نیچرل لینگویج ہے جو کہ ہر صرف ڈیف بچوں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو ضرورت ہے, جو ہم ڈیلی بیسس پہ اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایون اگر ہاں بالکل, جیسے کہ اس کے بعد جو ہے وہ, جیسے میں اس سے 5 سال چھوٹا ہوں, اور جب اس کو ہوا کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کی آواز بننا ہے, تو اس نے بہن نے جو ہے وہ اس پہ زیادہ کرنا شروع کر دیا. اور ہم جو امی کے ساتھ سائن لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ گھر میں دیسی سائن لینگویج ہے. بٹ یہ میرے پہ ڈپینڈنٹ تھا. یہ جب اسکول جاتا ہوتا تھا تو اس کو ہوتا تھا کہ تم میری جو پروفیشنل سائن لینگویج ہے جو پراپر میں اسکول میں سیکھتا ہوں وہ تم سیکھو اور بتاؤ. تو ہم رات کو بیٹھ کے کنورسیشن کرتے ہوتے تھے, اور جہاں پہ میں غلطی کرتی ہوتی تھی یہ مجھے کریکٹ کرتا تھا کہ اب سے تم نے یہ اشارہ استعمال کرنا ہے. تو ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے ہوئے. اچھا میمونہ یہ بتائیں, جب ہم اپنی سوسائٹی کی بہت ساری برائیاں بھی گنواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے, ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں, چاہے ریسٹورنٹ ہو, چاہے کسی پارک میں ہو, شاپنگ ایریا میں ہو, لوگوں کا رسپانس اچھا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ بالکل, پہلے تو لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کچھ کو, کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں نیگیٹو اور پازیٹیو ریویوز دونوں آتے ہیں, فیڈ بیک دونوں آتے ہیں. اور بہت سارے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ اسپیشل لوگوں کو مختلف عجیب ناموں سے بھی آپ کو پتہ ہے پروناؤنس کرتے ہیں کہ اچھا بھی
تمہاری زبان نہیں ہے, ہاں. اچھا زبان دکھاؤ, مطلب اس طرح کے بہت سارے نیگیٹو بھی آتے ہیں. اگر ہم پازیٹیو کی بات کریں تو کچھ شوق بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہم دونوں ڈیف ہیں, مطلب جب ہم کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں بولتی ہوں تو حیران ہوتے ہیں جب, ہاں بالکل, کوئی اگر نیگیٹو کمنٹ کر رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم دونوں میں سے ڈیف کون ہے, تو میری بہن بتا دیتی ہے, وہ کہہ دیتے اور آپ لوگ سن لیتے ہو. اور دوسرا جو ہے وہ جب ہم رائٹ پلیس کرتے ہیں اور جب بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں, یہ فرنٹ پہ کہیں بیٹھے جیسے کریم اوبر پہ اور میں پیچھے بیٹھی ہوں, جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ راستہ کدھر ہے, اور میں پیچھے سے آواز دے رہی ہوتی ہوں تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے پوچھ اس سے رہا ہوں تو یہ جواب کیوں یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے, یہ جواب آ رہا ہے. تو وہ ایک, لیکن پھر بھی ایک یہ لائف سٹائل ہے, دا وے آف لیونگ, کہ آپ اپنی کمیوں کو, اس چیز کو دیکھنے کی بجائے کہ آپ خود کو اتنا انیبل کرو کہ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے اور آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے اپنے انداز سے. اچھا حسن, کیونکہ یہ پورے پروسیس کو سفر کر رہا ہے اور وہ بچپن سے یہ تمام چیزیں دیکھتا چلا آ رہا ہے, اس کے دماغ میں ایسے بہت سارے سوالات آتے ہوں گے کہ یہاں پر پاکستان میں بچوں کے لیے جو ڈیف اور ڈم ہیں ان کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی لائف کو آگے لے کر چل سکیں. تو وہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں مطلب ولیج سے ہم لوگ بلانگ کرتے تھے اور امی ابو نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم گاؤں سے یہاں راولپنڈی شفٹ ہوں کیونکہ وہاں پہ اسکول سسٹم نہیں تھا. اور امی حالانکہ خود ان ایجوکیٹڈ تھی لیکن امی ابو کو یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھ جائیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے ایجوکیشن لی. کیا ضروری ہے کہ جو ڈیف لوگ ہیں وہ لائف آسان بنا سکتے ہیں؟ ایک سب سے پہلے جو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ فیملی کی اپنی ایکسیپٹنس بہت لازمی ہے. صحیح. جب تک فیملی سپورٹ نہیں کرے گی آپ کا اسپیشل بچہ کہیں نہیں نکل سکتا آگے. دوسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی وائز بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود سے بھی ایک ہمت اپنے اندر ڈالیں اور وہ کریں, کوشش کریں. تو لیکن جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے نا, بہت ساری ایسی پورے پاکستان سے مجھے بھی کالز آتی ہیں مدرس کی, بہن بھائیوں کی جو ہیئرنگ ہیں, تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جب تک اس بچے کی ایکسیپٹنس سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس کی لائف میں آسانی نہیں ہوگی, وہ آگے اپنی لائف کو کیسے لے کے چل سکے گا. اچھا, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ حسن اور میمونہ یہاں پر K2 پر شوز کرتے رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی شو ریل بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں نے نہیں دیکھا, تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکیں اور پھر ہم آپ K2 پہ جا کے یہ پروگرامز جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ اپلوڈڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ان کا جو اپنا چینل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو جا کے وزٹ کریں. لیکن سب سے پہلے جو K2 کی اسکرین کے لیے انہوں نے کام کیا اس کی شو ریل لیتے ہیں. گھر کا سائن تو یہ اسی طرح ہی ہے نا جیسے ہم بچپن میں ڈرائنگ بناتے ہوتے تھے, گھر کی ڈرائنگ اسی طرح ایسے بالکل. لوگ تو ڈسیبلٹی پہ بات کرتے ہوئے تو بہت جلدی آ جاتے ہیں کہ بھئی ہائے بیچارہ یہ ڈیف ہے, لیکن کیا ان کی ایبلٹیز پہ کسی نے کبھی کوئی بات کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کمی دی ہے تو اس کمی کے بدلے ان میں کیا اسٹرینتھ اور کیا ہنر اور ٹیلنٹ دیا ہے کہ اور کن صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے کہ وہ ایک نارمل سوسائٹی کا آرام سے پارٹ بن سکتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ جو ڈیف کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں کتنی تعداد میں ہے؟ مجھے کھانے میں برگر پسند ہے, صحیح اسپائسی قسم کا کہ مزہ ہی آ جائے, اور ساتھ کولڈ ڈرنک. لیکن صرف یہ نہیں, پوری ڈیل. سب سے پہلے میں اس ٹی وی پروگرام کے لیے K2 ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں یہ پہلا ٹی وی پروگرام کرنے کے لیے, کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے میں ڈیف لوگوں کو مزید سپورٹ کر سکوں گا, اور صرف نہ کہ ڈیف لوگوں کو بلکہ ایک نارمل انسانوں کو بھی سائن لینگویج کی اہمیت بتا سکوں گا. ڈیف کمیونٹی جو آپس میں کنورسیشن کرتی ہے وہ تو اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ بندہ ایک نارمل انسان بھی نہیں پک کر سکتا, جیسے ایک ٹرین ہی چھوٹ جائے. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو میں K2 ٹی وی چینل کو دینا چاہتی ہوں کہ ایز اے ملٹی لنگول چینل ایک نئی زبان ایڈ کرنا اور ڈیف کمیونٹی کے بارے میں سوسائٹی کے اندر شعور پیدا کرنا, یہ سارا کریڈٹ تو K2 ٹی وی کو جاتا ہے. میرے پیارے دوستوں, دیکھنے والوں, امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. بہت زبردست جی, اشاروں کی زبان یہ پروگرام حسن احمد اور میمونہ کرتے تھے اور آپ نے دیکھا, اور
ابھی میں حسن یہ بتائیں کہ یہ پروگرام کرتے ہوئے کتنی خوشی محسوس ہوتی تھی اور یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اگر میں پروگرام کی بات کروں تو کوئی 10 سال پہلے جب یہاں پہ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ٹی وی والی سائٹ پہ جاؤں، اور میں اپنی بہن سے یہ شیئر کرتا ہوتا تھا کہ بھئی میڈیا والی سائٹ پہ کیسے جایا جا سکتا ہے. تو ایک 10 سال کا ایک وہ جو خواب تھا وہ بیسیکلی وہ یہاں کے 2 پلیٹ فارم سے آ کے ہمیں ملا کہ، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیف کمیونٹی کو سپورٹ کر کے اس پلیٹ فارم کو مین اسٹریم میڈیا کو کیسے انکلوزیو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیف بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے جو مین چیز شروع کی تھی اپنے پروگرام میں، ایک تو اشاروں کی زبان اور دوسرا ہم ڈیف لوگوں کا ٹیلنٹ شو کرتے تھے تاکہ ان کو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو پلیٹ فارم ملے، ہم ان کی اسکل بتا سکیں دنیا کو کہ یہ معذور نہیں ہے، یہ اسٹرانگ ہیں، ان کی بھی اسکلز ہیں، یہ بھی اسٹرینتھ ہے ان کے پاس. تو پورے پاکستان میں ہم نے بہت سارے اس طرح کے بیسٹ ٹیلنٹ کو اٹھایا، جو پینٹنگ آرٹسٹ ہیں، کچھ سوئمنگ میں مہارت رکھتے ہیں ڈیف لوگ، کچھ مطلب کوکنگ میں. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈیف کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں. بالکل جناب، اور صرف ڈیف کمیونٹی نہیں بلکہ ہم جیسے لوگ جو بول سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ان کے لیے بھی ان سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی متاثر کن شخصیت نہیں ہوتی. زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی کمیاں ہوتی ہیں، ایسے بچوں کو دیکھ کے زندگی اور خوبصورت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کی ہمت کو سلام ہے، اور یہ کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں. جی جناب، ہم واپس آ چکے ہیں وقفے سے، اور بات چیت ہماری ہو رہی تھی حسن احمد سے کہ بھی اور کیا کیا ماشاءاللہ سے کرتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑی حیرانگی بھی ہوئی. مجھے بھی میمونہ نے بتایا کہ جیسے ہم نعت سنتے ہیں، نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں اور نعت سنتے ہیں، تو حسن نے جو ہے نعت کو بھی سائن لینگویج میں جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے. میمونہ سے پوچھیں گے کہ یہ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. کیسے نعت کو سائن لینگویج انٹرپریٹیشن میں کرتے ہو؟ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوتا تھا، فیس بک وغیرہ پہ، کہ وہی اس طرح ان کی بھی سائن لینگویج انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ڈیف کمیونٹی تک بھی اس چیز کا جانا چاہیے، اثر جانا چاہیے. تو ہم نے کوشش کرنا شروع کی کہ ہم اس کو نعت کو کس طرح کر سکتے ہیں. پہلے بہن پورا وہ اسکرپٹ لکھتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کیمرہ ٹرائی پہ رکھ کے یہ مجھے انٹرپریٹ کرتی ہے کہ یہ بیسیکلی نعت میں بولا جا رہا ہے. پھر ہم لائن بائی لائن آرام سے ساری تدبیر کو فالو کرتے ہوئے، پریکاشنز کو، ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، بیکاز نعت جی بالکل ہم تعظیم ہوتی ہے. جی بالکل. تو جتنا ہی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس رسپیکٹ اور آنر سے اس کو انٹرپریٹ کر سکیں، پوری محنت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے. زبردست جناب. اور یہ میرے خیال میں آپ نے پہلی دفعہ یہ سنا ہوگا، اور پاکستان کے یہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اور اکلوتے جو ہے وہ ڈیف بلاگرز ہیں. تو یہ بلاگنگ کا سلسلہ کب شروع کیا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2019 میں شروع کیا تھا. اچھا. اور اپنی بہن کی برتھ ڈے پہ 16 جون کو، اس کو یاد رہتا ہے، تو اس دن جو ہے وہ ہم کیک اور پیزا لینے کے لیے گئے، سیلیبریشن کرنے کے لیے نا. تو ہم نے کہا کہ چلو وی لاگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، آج ہم پیزا کے اوپر ریویو دیتے ہیں، کیک کے اوپر دیتے ہیں. کہتے پہلے بیکاز پاکستان میں کوئی اور ڈیف اس طرح کا کام نہیں کر رہا تھا، تو مجھے تھوڑی شائنس فیل ہوتی تھی، پتہ نہیں کیسا رسپانس ہوگا، ایک جھجک تھی. وہ اب جھجک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ہے ایک کافی اچھے لیول پہ. تو حسن کا جو چینل ہے وہ کس نام سے ہے؟ حسن احمد ڈیف، اس کے اپنے نام سے ہی ہے. اچھا. میں چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جا کے دیکھیں. زندگیوں میں بڑے گلے کرتے ہیں ہم زندگی سے، لیکن دیکھیں کمی اور محرومی کے باوجود آج وہ ہمارے مہمان ہیں، آج K2 رمضان شادمان کے مہمان ہیں، اور کس آنر کے ساتھ، کس زبردست عزت و احترام کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں میں کوئی چھوٹی کمی ہوتی ہے تو ہم اس چھوٹی سی کمی کو اس کے لیے تانا بنا دیتے ہیں. اگر ایک بچے کا پڑھائی میں دماغ نہیں چلتا، یا وہ بیچارہ تھوڑا سا، جس کو ہم اپنے
زبان میں نالائق کہتے ہیں. تو ہم سارا وقت اس کو یہ تانے دیتے رہتے ہیں, تم سے تو کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں, تم زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو. ہمارا مقصد ہوتا ہے پیسے کمانا, کہ ہمارے بچے پیسے کس طرح سے ڈھیر سارے کما سکتے ہیں. ہم اپنے اس بچے کو بار بار یہ بات پنچ کرتے ہیں, اور اس کے چھوٹے سے دل پر یا اس کے چھوٹے سے دماغ پہ یہ بات کسی ہتھوڑے سے کم نہیں لگتی. وہ اس وقت اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے, اور پھر جب وہی بچہ جوانی کی طرف آتا ہے تو پھر ان چیزوں کا, ان باتوں کا وہ بدلہ لیتا ہے. آپ ماں باپ کا سب سے بڑا یہ کام ہے, جیسے کہ حسن کے والدین ہیں, ان کی والدہ بھی ڈیف ہیں, اس کی بہن ان کا کتنا ساتھ دے رہی ہے, ان کے والد ان کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں, اور ایک ان کی دوسری چھوٹی بہن ہے جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ میمونہ باجی اگر آپ کی شادی ہو گئی تو میں موجود ہوں نا, میں حسن کا ساتھ دوں گی اور میں اس کی آواز بنوں گی. یہ اسٹرینتھ, یہ محبت, یہ چیز ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو تانے نہ بنائیں, اپنے بچوں کو ڈسکریج مت کریں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بغیر کسی قابلیت کے اور خوبی کے نہیں پیدا کیا, کیونکہ یہ اس کی کریشن ہے, اور اس کی کریشن بڑی کمال اور کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, ہماری بڑی سطحی سی نظر ہوتی ہے, جو اوپر اوپر نظر آتا ہے ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو اندر ہوتا ہے اس گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ کے بچے میں اگر پڑھائی وہ نہیں کر سکتا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور سکل دی ہوگی, اس کو آپ اس سکل میں ڈالیں, لیکن اس کو کارآمد بنائیں اور اس کو ڈسکریج کبھی بھی نہ کریں. اچھا میمونہ, ابھی یہ بات میں نے ویسے جو کر دی ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے آپ کی انشاءاللہ خیر سے جب شادی ہوگی تو حسن تو سب سے زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ مس کریں گے. ہاں بالکل. میرے فرینڈس بھی ایون پوچھتے ہیں کہ تمہاری آپی تو اتنا تمہیں آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتی ہے, جب اس کی شادی ہوگی تو کیا کرو گے, مطلب تم اس سے چھوٹے بھی ہو 5 سال. تو کہتا ہے کہ میری وائف بھی اگر وہ ہیئرنگ ہوئی تو وہ بھی تو میری آواز بن سکتی ہے, چھوٹی بہن بھی, ایون چھوٹی سسٹر بھی اس کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ. جب میں اپنی جاب سے ریلیٹڈ بیزی ہوتی ہوں تو پھر ہم نے کام ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, لائک جیسے ہم نے رات کو جو ہے وہ ویڈیو بنا لی یا کچھ اس طرح, کیونکہ جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو ہم باہر نہیں جا سکتے تھے, ہم نے گرین سکرین پہ ویڈیوز بنانا شروع کی تھی گھر سے, اور 2020 میں اس کو وہ لائم لائٹ جا کے ملی تھی کہ ڈیورنگ کرونا جہاں پہ اتنے سارے لوگ پریشان ہیں, انگزائٹی ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس اشاروں کی زبان کو لوگوں تک, دنیا تک پہنچا سکیں. زبردست. تو بیسیکلی یہ وہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی. اچھا میں انہوں نے ٹیڈکس کی بھی بات کی آپ نے, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں دیکھتا ہوتا تھا کہ کافی سارے اسپیکرز ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, وہ اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سارٹ آف وش تھی کہ میں کسی دن ٹیڈکس کے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی آواز کو پریزنٹ کر سکوں, کہ ہماری بھی ایک اشاروں کی زبان ہے, صحیح, اس زبان کو بتا سکوں. وہاں سے پھر انویٹیشن آیا حسن کو؟ جی بتایا, بالکل, انہوں نے خود ہمیں انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے ایز اے گیسٹ اسپیکر بنے اور اپنی دنیا کو جو ہے وہ اپنی زبان کے بارے میں بتائیں. وہاں پر حسن کے ساتھ سائن لینگویج کے لیے کون تھا؟ میں ہی تھی. آپ ہی تھی. جی بالکل, زبردست جناب, اور بہت جلد وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا, آپ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ٹیڈکس کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں دنیا کے بہت بڑے نامور, اس میں اسکالرز بھی ہوتے ہیں, آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں, پروفیسرز بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, زندگی میں جن لوگوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی, لیکن وہ جس پروسیس سے گزر کے آئے, جن پرابلم سے ہو کے آئے, یا ان کی زندگیوں میں جو پرابلمز آئیں, جو کمیاں آئیں, وہ نیچے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور بہت ہی کمال کا وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے. کبھی ضرور اس کو جو ہے آپ جا کے دیکھیے گا. بڑی زندگی کی جو ہے نا وہ ہمت ملتی ہے وہاں سے. جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنے خوش ہیں, کتنے مالا مال ہیں, کتنا پیسہ ان کے پاس, ان کی زندگیوں میں جو حادثات ہوئے وہ سارے وہ وہاں پر شیئر کرتے ہیں. اس میں کبھی ہنسی ہوتی ہے, کبھی رونا ہوتا ہے, کبھی بہت ایموشنل جو ہے وہ پیریڈ آ جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو آپ کو زندگی کو آگے بڑھانے کی ہمت دیتی ہے. تو بات چیت ہماری چلتی رہے گی, تو کیونکہ افطار بھی تیار ہو رہا ہے, تو حسن اور میمونہ ہم عماد کی جانب جائیں گے کیونکہ چائنیز بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی عماد. جی جناب, اچھا پہلے تو بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے, اور ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہی زبردست قسم کی ایک موٹیویشنل قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, تو تھوڑا سا میں موٹی صحیح. ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ریسیپی. اچھا جی, ریسیپی کی جانب بالکل جائیں گے, کیونکہ چائنیز ریسیپی آج بن رہی ہے. تو عماد نے بڑا اچھا ڈیسیجن یہ لیا
کہ کھانا اگر سے تھوڑا سا چینج کریں آپ تو وہ روزانہ جو ایک چیز بنتی ہے نا اس سے ہٹ کے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے, خوشگوار ہو جاتا ہے. تو اپنے کھانوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ ویریشن لے کے آیا کریں تاکہ کچھ چینج آیا کرے تاکہ آپ کو کھانا کھانے میں مزہ آئے. تو ہم ایسے ہی باتیں جو ہیں وہ میمونہ سے پوچھتے ہیں کہ حسن کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے اماد بھائی کو کہو کہ جم جوائن کریں آپ. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ موٹیویشنل کے لیے اس نے کہا. صحیح. پہلی نصیحت تو یہ آئی ہے. بالکل ایسا ہی. کھانے میں کیا پسند ہے مجھے؟ برگر, پیزا, فاسٹ فوڈ, اس طرح کی چیزیں. لیکن حسن سے کہو کہ نظر نہیں آتا فاسٹ فوڈ, یو آر اسمارٹ ہو. فزیک کی بھی بات ہوتی ہے, فیملی آپ کو پتا ہے لکی ہے پھر حسن بہت زیادہ نا, کہ ایسے کھانے کھانے کے باوجود سلم اسمارٹ ہے بھائی. ہر کسی کی فزیک بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے. اچھا میمونہ, حسن کی اور کیا ہابیز ہیں؟ مطلب بلاگنگ کرتا ہے, ولاگنگ ہوتی ہے, پھر اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ سے کام ہے, لیکن اپنی اس کی کچھ اور ایسی ہابیز کیا ہیں جو گھر میں بیٹھ کے وہ کرتا ہے؟ سچ کیونکہ وی لاگنگ پہ ہی اتنی زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی ہے. بالکل, وہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں. اگر ایک ہیئرنگ بندے کی وی لاگ کی بات کریں تو وہ جلدی جلدی موبائل اٹھایا, ٹھیک ہے, ہاں جی ہیلو آواز سب کچھ سیٹ اور وی لاگ اپلوڈ ہو گیا. لیکن اس کے وی لاگ کے اوپر جو ہے وہ بہت پہلے ویڈیو بنائی جاتی ہے, شوٹ کی جاتی ہے, اور اگر ہاں بالکل, اس کے بعد جو ہے وہ سم ٹائمز انگلش سب ٹائٹلز بھی ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اکراس دا ورلڈ بھی ہمیں بہت ساری اس کو اپروچ کیا جاتا ہے, اپرچونیٹیز آتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور میں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پھر میری بہن اس کے اوپر آواز ڈالتی ہے. تو جہاں پہ ایک وی لاگ بنتا ہے وہاں پہ ٹرپل محنت ہو رہی ہوتی ہے, زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو حسن کبھی کچن میں بھی جاتے ہیں, کوئی کوکنگ شوکنگ کا بھی کچھ تھوڑا بہت, چائے شائے؟ نہیں امی کے کھانے کا شوق اور امی سے بنواتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اچھا, اس کو ہوتا ہے اسپیشلی جب وی لاگ بنانے سے یہ پہلے پوچھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو گیمنگ کا شوق ہے, PS4 گیمز وغیرہ کھیل لینا, اس طرح کی ہابیز ہیں. بابا کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ اب میرے فادر کی ایج اب ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے, اور ان کے ساتھ بھی ایک اچھا لنک ہے, ریسپیکٹ فل, اور لیکن یہ امی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اٹیچ ہے. جی اچھا جی, اب اماد کی جانب جائیں گے. اماد کدھر ہے؟ میں سمجھی کہیں چلے گئے. اماد کی طرف جاتے ہیں اور اماد سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی ریسیپی. چائنا پہنچ گئے؟ اچھا, سوچ رہا ہوں میں اس کو ٹکٹ کرا کے ہم لوگ کہیں بھیج دیں تاکہ بہت سارے لوگ اس کا لطف لے سکیں. مطلب کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی آئے کہ کیمرے کے تھرو اگر آپ لوگ ذائقوں کا لطف بھی لے سکیں تو مزہ ہی آ جائے نا. مطلب اتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, اب یہ ایک ایجاد ہونا باقی رہ گیا ہے. تو جی چکن فرائیڈ رائس یعنی کہ چائنیز پلاؤ وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے, اور دم پہ میں نے یہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو تھوڑا سا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں اس کا دم ہٹاتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ بہت ہی زبردست قسم کے یہ بن چکے ہیں, لیکن تھوڑی دیر ابھی اس کو اور لگے گی. اس کو مزید ہم 5 منٹ کے لیے ذرا اگر دم پہ رکھ دیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اب ہم دوسری ریسیپی کی جانب آتے ہیں, اور دوسری ریسیپی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت ہی زبردست ٹومیٹو گریوی کی ریسیپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ٹومیٹو کیچپ ہمیں چاہیے ہوگا, اور ساتھ میں ٹماٹر چاہیے ہوں گے. اس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکیں تو پھول گوبھی یہاں پر میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے. تو پھول گوبھی جو ہے یہ آپ لوگ اسی طرح چھوٹے چھوٹے, مطلب بہت زیادہ اس کو آپ نے چھوٹا نہیں کاٹنا, تھوڑا سا اس طرح اس کا پھول جو ہے ایک رہنا چاہیے. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر شامل کریں گے. ساتھ میں چکن کے کیوبز جو ہیں
ان کے لیے ان کو مکس کرنے کے لیے اور ان کو الگ سے ہم جو ہے کشمیر پریمیم آئل میں آئل کے اندر اس کو ڈیپ فرائی کریں گے اینڈ دین ہم اس کو ٹومیٹو گریوی کے اندر شامل کریں گے. اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہم نے شامل کرنے ہیں, کارن فلور ہم شامل کریں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون. اس کے علاوہ سویا ساس اس کے اندر شامل کریں گے, کالی مرچ اور نمک جو ہے وہ شامل کریں گے, اور 1 عدد انڈا جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اگر انڈا اس کے اندر نہیں ڈلے گا تو یہ ریسیپی اس کے بغیر نہیں بن سکتی. تو انڈا بھی جناب تھوڑی دیر میں آ رہا ہے, وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں. چل کے آ رہا ہے اس کے بس وہ شامل کریں گے. اس کے علاوہ جو گریوی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آئل کے اندر لہسن پیسٹ جو ہے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہوگی شکر 1 سے 2 چمچ, اور شکر کے ساتھ ہم تھوڑی سی کالی مرچ شامل کریں گے, ٹومیٹو پیسٹ شامل کریں گے, ٹومیٹو کیچپ شامل کریں گے, اس کے بعد سویا ساس شامل کریں گے, تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً 1 سے 1.5 گلاس کے قریب, اور پھر ہم اس کو ابالا آنے تک پکائیں گے. اینڈ آخر میں اس میں ہم کارن فلور جو ہے وہ شامل کر دیں گے, اور ہرے پیاز سے پھر آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کی گریوی وتھ چکن فرائیڈ رائس کی آپ سرو کیجیے, اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا لطف آئے گا. اور بالکل چائنیز فوڈ کا سب سے مزہ تبھی آتا ہے جب آپ اس کو گرم گرم جس وقت تیار ہو اس وقت آپ اس کو سرو کریں, اور وہ اس کے کھانے کا, کیونکہ چائنیز فوڈ کا کمال بھی یہی ہے, اور اس کی سب سے بڑی ایک ڈرا بیک بھی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم گپ شپ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی جو, اور آپ کی کالز کا بھی انتظار کریں گے, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد ملتے ہیں. کہتے ہیں اور آپ لوگ افطار کی تیاریاں کر رہے ہوں گے زور و شور سے, اور بس تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد وہی روٹین ہوگی, دوپہر کو بھی پھر کھانے بناؤ اور وہ سارا کچھ, وہ مزہ پھر نہیں آتا جو رمضان کے مہینے میں آتا ہے. سحری میں آدھی آنکھیں کھلی ہیں, آدھی بند ہیں, اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں, وہ جو مزہ ہے وہ اس 1 مہینے میں آتا ہے. جتنا ہو سکے اس کا لطف اٹھائیں, عبادت کریں, اور اپنے بڑوں کی خدمت کریں, کیونکہ یہ سحری افطار جو بنانا ہے یہ بھی بہت ہی ثواب کا کام ہے. جو خواتین گھروں میں سحر اور افطار تیار کرتی ہیں ان کا میں بھی بہت شکریہ ادا کروں گی, اور جتنے بھی میں کہتی ہوں کہ امت مسلمہ میں جتنے بھی گھرانے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی ماں, بہن, بیویوں, بیٹیوں کا بہت شکریہ ادا کریں کہ وہ خاص طور پہ انہوں نے کبھی بھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالے, افطار کی تیاری بھی کرتے ہیں اور سحری کی بھی تیاری کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ ساری خواتین کرتی ہیں, پھر کیا ہوا, یہ کریڈٹ ضرور ان کو دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو اب ہمیں ایک کریڈٹ دیتا ہے عید کی خوشی کا, تو دیکھیں وہ دن کتنا خوشی کا ہوتا ہے, اور اسی طرح آپ لوگ بھی کریڈٹ دیا کریں. جی آج کے اسپانسرڈ کا ذکر کروں, جی ہمارے جو گفٹ ہیمپرز ہیں, ہاؤس آف کلار باسمتی رائس, عمدہ خوشبو اور ذائقہ, روایتوں کے امین, ہیل شوز کے گفٹ ہیمپر ہیں, کلائف شوز کے گفٹ ہیمپرز ہیں, طفل ڈائپر, بلیک کیٹ اور آصف علی پرفیومز کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. جی اور اب میں کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا سپورٹ کیا اور اس کے ہونے سے کیا فرق پڑا؟ میں نے جیسے گرافک ڈیزائننگ سے اپنا یہ سفر سٹارٹ کیا, اور جب بلکہ اس سے بھی پہلے جب میری بہن نے آئی ٹی میں جاب سٹارٹ کی اور وہ کام کرتی ہوتی تھی آئی ٹی کا, تو میں دیکھتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتی رہتی ہے, میں پوچھتا ہوتا تھا. پھر اس نے مجھے گھر میں بیٹھ کے میں اس کو بہت زیادہ آبزرو کرتا تھا, یہ کچھ گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہی ہوتی تھی. پھر اس نے میرے سے پوچھا کہ بھئی تم نے آگے اپنا کیسے کریئر پرسیو کرنا ہے, تو میں نے کہا میں نے بھی یہ ڈیزائننگ یا کمپیوٹرز والی سائڈ پہ آنا ہے. تو اس طرح جہاں سے پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ شروع کی, اور اب جو ہے وہ 3 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ, اور یہ چیز مجھے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت ہیلپ کر رہی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز خود بناتا ہوں, خود ایڈٹ کرتا ہوں, خود ڈیزائن کرتا ہوں. مجھے کوئی کور فوٹو بنانا ہے تو میں اپنی مرضی سے بنا لیتا ہوں. میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ بھئی میں کسی پہ ڈپینڈنٹ رہوں کہ اگلے بندے کو میں یہ کہوں کہ میرے لیے کور فوٹو بنا دو, میری ویڈیو ایڈٹ کر دو. تو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے اپنی لائف کو جتنا ہم کوشش کریں آسان سے آسان بناتے جائیں, کیونکہ یہ فیس بک, سوشل میڈیا, ویڈیو کال, اگر کہیں ہم جب جاتے ہیں اور امی کے ساتھ ویڈیو کال, ہم کہیں جب گئے ہوتے ہیں آؤٹ آف اسٹیشن وزٹس کے لیے, اور یہ اگر ہم دونوں باہر ہوں تو پھر ماما کے پاس موبائل ہوتا ہے تو ہم واٹس ایپ پہ ان کو ویڈیو کال کرتے ہیں, تو وہ ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کتنی آسان بنا دی, زندگی کو بہت سہل کر دیا. اور اگر آپ اس کو مثبت طریقے سے اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں, بہت سارے فوائد ہیں. جناب ہم جب بات کرتے ہیں ملک فیلڈ کی تو ایک بہت ہی الگ
ریسیپی جو ہے وہ ہمارے ملک فیلڈ میں بنتی ہے دودھ میں. اور آئیے دیکھیں کہ آج احمد شیر کیا بنا رہے ہیں. آپ سیکھیے, ہم بھی دیکھیں. السلام علیکم اینڈ بہت سارا ویلکم آپ کو کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں شیف احمد شیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک فیڈ کا سیگمنٹ جو کہ سپانسر کیا ہے انہی کے برانڈ سوتاش نے, جو کہ ترکی کا ڈیری فارم میں لیڈنگ برانڈ ہے اور جو کہ 1975 سے جی کام کر رہا ہے. 78 کے قریب ان کے ڈیری پروڈکٹ جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور پاکستان میں ہر 10 میں سے 8 گھروں میں ان کی چیزیں یوز ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ نیچر کے بالکل قریب آپ کو لے جاتے ہیں اور ان کی جو پروڈکٹ ہیں اسپیشلی اگر بات کی جائے ملک فیڈ کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قدرتی دودھ جو ہے وہ آپ کو قدرتی طریقے سے ہی آپ کے قریب پہنچایا جاتا ہے اور آپ اس سے بہت سارے فوائد لے سکتے ہیں. فل کریم دودھ ہے جی ملک فیڈ, اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہ قدرت سے آپ تک, یعنی بالکل جو وہاں سے ان کی جو تقریباً 2000 ایکڑ پہ ان کے جو فارم ہیں جہاں پہ ان کی گائیں ہوتی ہیں وہاں سے یہ دودھ ان کی گایوں سے لیا جاتا ہے اور پھر آپ تک پہنچایا جاتا ہے, جو کہ یقیناً ایک اچھی بات ہے. اور بہت سارے اگر اس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ کچھ جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خالص ملنی چاہیے ہوتی ہیں جس پہ ہمارا حق ہوتا ہے وہ مل نہیں پاتی. لیکن اب یہ جو ہے سوتاش نے جو ہے کم از کم دودھ کے معاملے میں یہ آسانی کر دی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. اچھا اگر ایک بات کی جائے اس دودھ کے بارے میں تو 100% جو ہے یہ قریب ہے فل کریم دودھ ہے. تو ابھی بات اگر کی جائے کہ آج کی ریسیپی کی کہ آج کی ریسیپی کیا ہے تو وہی بات ہے کہ افطاری ہے, ملک شیک ہونا چاہیے, کریمی ہونا چاہیے اور کریمی ملک شیک کے ساتھ جی وہ کیا ہونا چاہیے جی ایپل اینڈ بنانا ملک شیک. اور یہ جو ہے ہم بنائیں گے کیسے جی, ویسے ہی بنائیں گے جیسے کہ سارے ملک شیک بنائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے فروٹ لینا ہے, فروٹ وہ جو کہ آپ کو چاہیے جیسے کہ اس وقت میرے پاس ہے ایپل اور یہ جی 1 سے 2 گلاس کے لیے میرے خیال میں بہترین جو ہے وہ شیک جو ہے اس سے بن سکتا ہے اور آپ اس کو فل کریمی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ آلریڈی جو ملک ہے وہ فل کریم ہے تو میرے خیال سے پھر جو ہے مزید کریم شامل نہیں کرنا چاہیے, یہ کریم اس کے لیے کافی ہے. اچھا دودھ شامل کریں گے اور ملک فیڈ کا ہی شامل کریں گے, یہ دیکھ لیں کہ جی یہ انف ٹھیک ہے جی. ملک فیڈ کا جو قدرت کے بالکل قریب والا دودھ ہے وہ ہم نے استعمال کیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, چاہے آپ اس کو جوس میں استعمال کریں, ملک شیکس میں استعمال کریں, چاہے تو آپ اس کو سویٹ ڈشز کے لیے استعمال کریں, چاہے تو آپ اس سے چائے بنائیں. اور پاکستانی جو ہے وہ چائے بہت پسند کرتے ہیں, اسپیشلی اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی تو خیبر پختونخوا میں جی چائے جو ہے بہت شوق سے پی جاتی ہے اور ویسے پورے پاکستان میں پی جاتی ہے لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا میں ذرا زیادہ اور شوق سے پی جاتی ہے. تو لہٰذا آپ اس سے چائے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ہو گیا جی. اب اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اس سے جو ہے اب اس کو انجوائے کریں, نکالیں ایک من پسند گلاس میں جو کہ آپ کا فیوریٹ گلاس جو بھی ہے اس میں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو انجوائے کریں. اور کیا کریں کہ ٹھنڈا کر کے آپ, ہاں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس میں برف ڈالنی ہو تو آپ اس میں ابھی سے ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر ابھی آپ نے نہیں پینا, افطاری کے ٹائم پینا ہے تو پھر آپ افطاری کے ٹائم ہی اس میں برف شامل کیجیے گا. اور یہ دیکھیں کہ ہم نے 2 گلاس جو ہے وہ اس وقت لے لیں گے, ایک عدد یہ اور ایک عدد گلاس اور چاہیے ہوگا جو کہ جس میں سرو کرنا ہے تو یقیناً یہ اس میں اچھا بھی لگے گا. تو یہ جی ہو گیا ایک اور یہ ہو گیا ہے آدھا, یہ آدھا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی. آدھا, یہ آدھا اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ یہ, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اسٹرا اور ساتھ میں ہی کلرفل اسٹرا, ایک کلر میں 2 اسٹرا, یہ ہو گیا. اور ملک فیڈ سے جی ہم نے جو بنایا جی ملک شیک, آپ اس سے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں
اور بلا جھجک بالکل آپ نے دل میں کوئی خوف نہیں رکھنا. اگر پہلی دفعہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, سیکنڈ ٹائم ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ آپ یوز کریں گے, سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی, آپ کہیں گے جی اس سے تو اچھا دودھ ہے ہی نہیں. اور جیسے ان کا کہنا ہے ویسے ہی ہے کہ یہ دودھ, اور ساتھ میں ہی ایک اور جو کہ اس کو گارنش کریں گے, کس چیز سے, سیب سے ہی گارنش کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس میں ایک عدد جو ہے وہ سیب کی کٹی لگاتے ہیں. فائنل یقیناً آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ریسیپی ٹرائی کرنا ہے, آپ کو اچھا لگے گا. ملک فیڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے, اور جو یہ یقیناً آپ کو وہی فوائد جو کہ دودھ کے, خالص دودھ کے فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں ملیں گے. زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. ان اللہ حافظ. جی ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے. بریک تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے, اس میں آپ بھاگ بھاگ کے اپنے کام شام جو ہے نا وہ سارے کر لیا کریں. ہر چیز کا ایک جو ہے پازیٹیو جو سائیڈ ہے نا اس کو دیکھا کریں, اور اس طرح زندگی جو بڑی اچھی ہو جاتی ہے, سہل ہو جاتی ہے. رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں, اپنے ذہنوں کو, دلوں کو جو ہے اس کی آواز سے, ان باتوں سے, ان یادوں سے, ان شعروں سے جو ہے مستفیض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب رضوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے. جی یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, اور ہوں غلام محمد کے, غلاموں کا غلام ہوں, غلام محمد کے, غلاموں کا غلام. حق ہوں حق کو بچنے کی ادا آتی ہے, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, اور فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم, فرش پر ہوتا ہے
جب ذکر رسول اکرم عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حبیب کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے، حالانکہ ابھی چھوٹے سے ہیں لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا جتنا کہ مجھے اچھا لگا ہے۔ جی، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک اور مہمان آ چکے ہیں، اب میں ان کو مہمان کہوں یا میں ان کو میزبان کہوں؟ K2 کی اسکرین کی پہچان، مطلب ان کا چہرہ، ان کا تعارف جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ کچھ پروگرامز کے نام لوں گی، بہت سارے لوگ خود ہی اس بات کو جو ہے وہ جج کر لیں گے اور نام پکار لیں گے۔ بیٹھک، چاندنی چوک، نکا راجہ، راجہ اینڈ خواجہ، دیس پردیس۔ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے موضوع پر بڑی گرفت رکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کے میں جو الفاظ کا استعمال، اس کا چناؤ بڑے خوبی سے کرتے ہیں۔ الفاظ کا ایک وسیع ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، معلومات ان کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے اینکر راجہ ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت کیسے ہیں ناصر بھائی؟ الحمدللہ میں بالکل رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑے عرصے سے آپ کو دیکھا نہیں، آج آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ جی مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اپنی پرانے اس، کیونکہ میں نے شروع ٹی وی یہاں سے کیا تھا اور یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت پیار ملا، اور جو کیمرے کی جو آنکھ ہے ایک ہوسٹ کی حیثیت سے وہ میں نے یہیں پہ پہلے دیکھی۔ اچھا، تو تھوڑی سی باتیں، کچھ یادیں جو ہیں، کچھ بازگشت جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آغاز ہی یہیں سے کیا، تو کچھ شروع کی کچھ اچھی باتیں، یادیں، واقعات کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں ریڈیو کرتا تھا اور ریڈیو میں پٹواری کا پروگرام کرتا تھا، جی، تو مجھ میں ایک ملاقات ہوئی کامران راجہ صاحب سے، تو انہوں نے، ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ابھی چند دن پہلے عمرے سے بھی ہو کے آیا ہوں، تو میں نے الحمدللہ وہاں پہ بھی ان کی والدہ کے لیے خاص طور پہ دعا سبحان کی، اللہ، اللہ قبول اور فرمائے۔ وہ اس میں انہوں نے میں نہیں جانتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ آپ کا پروگرام جو ہے، ہماری والدہ یعنی آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہے، تو ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے ہیرو ہیں۔ اچھا، تو پھر انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ ہم ایک جلدی ایک ٹی وی شروع کرنے لگے جس پہ پٹواری کا پروگرام رکھیں گے اور آپ کو ضرور رکھیں گے۔ اچھا، تو ساری باتیں تو میں ہضم کر گیا، یہ بات مجھے تھوڑی ہضم نہ ہوئی، میں نے کہا یہ تھوڑی سی ہمیں گولی سی ہے کوئی نا، جس طرح عموماً ہمارا ایک کلچر ہے۔ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی خاص عرصے کے بعد مجھے کال آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں آپ چلے جائیں، آپ کو بلایا ہے۔ میں چلا گیا، بادل ناخواستہ ایک ہمارا ایک ٹرینڈ سا بن گیا، ایک ہمارا کلچر بن گیا کہ ہم گھر سے ہی سوچ کے چلتے ہیں اور جی ادھر تو کوئی کام میرٹ پہ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر تو جی ساری سفارش پہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے کہ اس بات کو خاص طور پہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ پہلے سے ہی نتیجہ اخذ نہ کر لیں، بلکہ اپنی پورے لو لشکر کے ساتھ جو بھی آپ کو چانس ملے، ایک بار مثبت سوچ کے ساتھ آپ پوری طرح اپیئر ہوں۔ تو میں گیا تو وہاں پہ پروڈیوسر تھے ایک دو اور ایک خاتون تھی، اور چلے اب ان کا نام کیا لینا، تو انہوں نے مجھے بڑا تھوڑا سا نا انڈر پریشر سا کیا کہ بھئی یہ کوئی ٹی وی کو آسان کام نہیں ہوتا، تو یہاں بیٹھیں، آپ کچھ بولیں، ہمیں بتائیں، یہ آپ کا آڈیشن ہے، یہ ہے فلانا ڈھنگانا۔ تو میں بیٹھ اتنے پہ کامران راجہ صاحب کدھر سے گھومتے گھامتے آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، اس کو آڈیشن نہیں لینا، اس کو پروگرام دینا ہے، اس کو پروگرام دو۔ پھر میں نے پروگرام دیا اور اللہ کا شکر ہے جی کرا میں نے شروع کیا، اور بیٹھک شروع کیا، اور چاندنی چوک میرا بڑا مقبول تھا، اور چاندنی چوک ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس میں میں نے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو بلایا، مطلب اس میں کوئی آپ شعبہ لیں گے نا تو وہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا وہ میرے پروگرام میں ایز اے ہوسٹ ہے، اور اس میں یقیناً حوصلہ افزائی تھی کہ ایک گندا مندہ بندہ ہے جو ڈھولک پکڑی ہوئی ہے گلی میں گاتا ہے یا گاڑیاں دھوتا ہے، ٹیکسیاں دھوتا ہے،
تو بظاہر ایک ٹی وی کی اسکرین کا بندہ لگتا نہیں ہے کیونکہ اس میں گلیمر زیادہ ہم سمجھتے ہیں ہوتا ہے. لیکن مجھے حوصلہ افزائی ملی اور میں نے ان لوگوں کو بلایا اور پھر میں نے ہیجڑوں سے لے کے اور گاڑیاں دھونے والوں سے لے کے اسٹریٹ سنگر سے لے کے اور ایسے لوگ جنہوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھی ان کو بھی بلایا. مطلب ہر طبقے کے میں نے لوگوں کو بلایا اور الحمدللہ وہ کافی میرا پروگرام چلا. بالکل آپ کے پسندیدہ پروگراموں میں سے بھی وہ ایک ہوگا کیونکہ ہر پروگرام میں ایک نئے انسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جن لوگوں کو ہم راستے میں ملتے ہیں دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں لیکن جب وہ پراپر آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے اس پروگرام میں بھی اگر ہم بات کریں کہ کوئی ایسی شخصیت جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی بہت پڑھا لکھا ہی متاثر کر سکتا ہے, کوئی انسان کوئی ایسا مہمان جس نے آپ کو بڑا ہلا دیا ہو. ویسے تو وہ سارے ہی مہمان ایسے تھے نا کیونکہ ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا یا ان سے کسی نے بات ہی نہیں پوچھی تھی. ایک نابینا لڑکی میں نے بلائی تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم پیدائشی نابینا ہو نا جی اور تمہیں کیا پتا کہ سبز رنگ کیا ہوتا ہے, آسمان کیا ہوتا ہے, یا امی کیا ہوتی ہے, ابا کیا ہوتا ہے, تو تمہیں کبھی اس پہ دکھ نہیں ہوا کہ میں بھی دیکھ سکتی اپنے امی ابا بہن بھائیوں کو دیکھ سکتی. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو صلاحیت دی ہوئی ہے نہ دیکھنے کی میں اس میں کتنی خوش ہوں. تو اس کے اس جواب سے میری آنکھوں میں تھوڑی سی نم سی ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم لوگ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوتا ہے. تو اس بچی نے کتنی اچھی بات کی اور کتنی گہری بات کی کہ وہ خوش ہے. اور میں نے کہا وہ کہتی ہے کہ میں اب یہ بھی نہیں چاہتی کہ مجھے اچانک نظر ملے اور میں دیکھنا شروع کر دوں, میں اس میں اتنی خوش ہوں. اور ایک بابا جی میں نے بلائے تھے جو 115 سال جن کی عمر تھی اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا تھا. ان کے نائب قاصد کہہ لیں یا ان کے اٹینڈنٹ کہہ لیں وہ تھے اور انہیں گورنمنٹ نے سائیکل دے رکھی تھی فری میں اور وہ اب بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے کہ وہ جہاں پہ بھی جائیں وہ سائیکل ان کے پاس ہوتی تھی اور ان کے پاس پوری ایک ہسٹری تھی اور کہ قائد اعظم کیسے ان سے مخاطب ہوتے تھے, کیسے ڈانٹتے تھے. وہ چلتی پھرتی ایک ہسٹری ہے ہمارے لیے. تو جناب تو ان کی ایک بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چھٹی میں بڑے ناراض ہوتے تھے نا قائد اعظم, لیکن پھر جب چھٹی دے دیتے تھے تو پھر ساری پوچھتے تھے کہ کیسے جاؤ گے, کیسے کب آؤ گے, کیا ہوگا, مطلب اس طرح کرتے تھے. تو انہیں میں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد وہ ہر لیڈر کے ساتھ رہے تھے, یعنی جو بھی ایوان صدر میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں رہنا وہ ان کے ساتھ, ضیاء اللہ بھٹو ساروں کے ساتھ رہتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم کے بعد آپ کو سب سے اچھا لیڈر کون سا لگا جس کو آپ کو مزہ آیا ہو. تو انہوں نے کہا جنیجو. اچھا اللہ ان کو بھی بخشے, وہ فوت بالکل وزیر اعظم جب تھے اسد تو ان کے بیٹے کا نام ہے اور جنیجو سمجھ نام ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت شریف انسان تھے اور بہت نیک تھے. تو یہ میری کچھ تو زبردست جناب. اور بھی باتیں ہم کریں گے, ناصر بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ہمارے دونوں مہمان بھی موجود ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. ہم واپس آ گئے ہیں اور رمضان شادمان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ خوشبو ایک خاص ہوتی ہے. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایک کمال خوشبو ہوتی ہے اور وہ ابھی ہم جاتے ہیں فوراً اماد کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں. تو ذرا آپ کو وہ خوشنما منظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ جی کھانا ڈش آؤٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ کیا بات ہے. ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے اور اب میں نے اس کو جناب کہا کہ چلو اس کو ذرا سا ڈش آؤٹ بھی کر دیجئے. جیسے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست قسم کے یہ بالکل گل چکے ہیں اور بہت زیادہ جڑے نہیں ہیں چاول. جب بھی آپ چائنیز پلاؤ یا چکن فرائیڈ رائس کے لیے بنائیں تو کوشش کریں کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا, تھوڑا سا اس کو آپ نے یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا ایک کنی چاول آپ نے بوائل کرنے ہیں اور اسی طرح جناب اگر آپ اس کو رکھیں تو وہ بالکل ٹھیک طریقے سے بن جاتے ہیں. یہاں پہ یہ چائنیز گریوی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے, یہ بھی میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی زبردست قسم کے یہ کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چائنیز پکوڑے بیسیکلی, کہ گوبھی اور چکن کے جو ہم نے گریوی میں شامل کرنے کے لیے پکوڑے بنائے تھے یا ان کو اس کو فرائی کیا تھا وہ ہم نے یہاں پر الگ سے بھی رکھے ہیں. آپ الگ سے بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست. آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو شام کی چائے کے ساتھ, ظاہری بات ہے ابھی ماشاءاللہ عید کے بعد آپ لوگ شام کی چائے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوگا, تو اس میں بھی آپ لوگ اس ریسیپی کو انجوائے کر سکتے ہیں, اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو یہ گریوی ہے یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے. آج کا یہ جو پورا آپ کہہ لیجیے کہ ایک سیٹ تھا چائنیز ڈشز کا وہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور فیڈ بیک دینے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. K2 کے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. ہماری آفیشیل ایپ جو ہے اس کے تھرو آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. انسٹاگرام پر K2 TV آفیشیل, اس کے علاوہ آن فیس بک K2 TV جا کے آپ لائک کر سکتے ہیں. آلسو آن یوٹیوب K2 TV کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری یہ جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے وہ ساری وہاں پر موجود ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں.
بالکل جناب، بہت شکریہ ایمان. بڑا زبردست کھانا جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے، تیار ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ کھانے بنا رہے ہوں گے. ایک رمضان کی خوبصورتی اور بھی ہے، جب افطار کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تراویح کی عبادت، نفل عبادت ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے گلی کوچے جو ہے وہ سج جاتے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ بستروں میں گھس جائیں یا جناب وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ لگے رہیں، وہ باہر روڈز پہ گلیوں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں. ایسے ہی ہمارے پاس ایک وحید الرحمان کی بڑی زبردست رپورٹ ہے، ایک پیکج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ پشاور میں جو ہے ہمارے نوجوان سحری کا ٹائم کیسے گزارتے ہیں، سحری تک کا ٹائم. خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں جہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی مساجد اور اشیاء خوردونوش کی دکانوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، وہیں کھیل کے میدان بھی آباد ہو جاتے ہیں. گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی تھی اور پشاور میں بھی روایتی رمضان نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد نہیں ہو رہے تھے. گلیوں میں بلب لگا کر ہونے والے میچوں سے میدان میں مصنوعی روشنیوں میں کھیلے جانے والے مقابلوں تک رمضان نے یہ کرکٹ میچ پشاور کی روایت کا حصہ رہے ہیں. رمضان میں نماز تراویح کے بعد سحری تک کرکٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں نوجوان بھرپور حصہ لیتے ہیں. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کچھ اور کرنے کو ہوتا نہیں، سحری تک کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. ٹائم گزر جاتا ہے اور جو افطاری کی ہوتی ہے وہ بھی ہضم ہو جاتی ہے. کھیل اور ورزش ساتھ ساتھ ہو تو بھلا اس سے اچھا کیا. سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نوجوان کرکٹ کھیلے. کیمرہ مین سردار علی یوسفزئی کے ساتھ وحید الرحمان خلیل، K2 TV، پشاور. بالکل جناب، ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں، کوئی گیم کھیل لیں، اس سے دماغ بھی فریش ہوتا ہے اور جسم بھی بہت زیادہ. میمونہ سے پوچھوں گی، میمونہ کہ حسن کون سا کھیل پسند کرتے ہیں، دیکھنا یا کھیلنا؟ میں جب چھوٹا تھا تو اس ٹائم کزنس کے ساتھ میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا ہوتا تھا، بٹ تھوڑا سا یہ کہ جب بڑا ہوتا گیا تو ہیئرنگ لوگوں کے ساتھ مشکل ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا، تو اس طرح نارمل لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی نہیں ہے. تو گھر میں کمپیوٹر گیمز پہ زیادہ فوکس رہا، کیونکہ بہن کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کرتی تھی لیکن اسکول میں جو ہے دوستوں کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیل لیتا تھا. بٹ یہ ہے کہ ویسے نارمل کمیونٹی میں دیکھا جائے تو یہ تھوڑی سی ایک مشکل چیز ہے. تو اسی حوالے سے اگر میں میمونہ بات کروں کہ نوکری میں، جابز میں یا جہاں پر بھی اپرچونٹیز ہوتی ہے وہاں پر کیا کیا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ڈیف کمیونٹی کے پاکستان میں جو بھی سب سے پہلے تو ان کی فیملی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، چھوڑ دیتی ان کے حال پہ. ایک تو ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا فیملی کی طرف سے اسپیشلی، اور پھر پیرنٹس کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے آگے فردر لے کے چلیں. اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ہیئرنگ یا نارمل بچوں پہ انویسٹ کرنا کہ یونیورسٹی میں داخلہ کرائیں، یہ کرائیں، اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور جو ڈیف بچے ہوتے ہیں یا اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم ان کو بھی کوئی اسکل یا ہنر سکھا سکتے ہیں، ان کے اندر کا بھی ٹیلنٹ ہم باہر لے سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ان کو ایسا اویئرنیس نہیں مل پاتی گھر کی طرف سے. اور باہر سوسائٹی میں تو ویسے ہی بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ 10 ملین ڈیف لوگ موجود ہیں اس ٹائم، اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو زیادہ ہیئرنگ لوگ ہی موجود ہیں. تو وہاں پہ شرح ڈیف لوگوں کی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہیئرنگ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا سائن لینگویج سیکھیں، اشاروں کی زبان میں کمیونیکیٹ کریں. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ اگر جاب کوٹاز کی بھی بات کریں تو ایز سچ کیونکہ وہ ساری ڈسیبلٹیز کے لیے کوٹا موجود ہے، تو وہاں پہ بھی یہی پریفر کیا جاتا ہے کہ ڈیف لوگ کمیونیکیشن میں اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، ریٹن یا بول کے بات نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ بھی لوگ ان کو سارٹ آف فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی ہم چلو جو باقی بلائنڈ یا باقی ڈسیبلٹیز ہیں وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں، بٹ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سائن لینگویج ساتھ ہونا ضروری ناصر ہے. بھائی، یہ آپ بھی سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا اپنا بھی بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے، یہ کتنی یعنی کہ افسوس کی اور کتنے ہی ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ جو بات ابھی حسن نے کی. جی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم گھر سے ہی ہمت ہار چلتے ہیں. اب ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ شاید بندہ ناکارہ ہے.
حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے سے اور آپ سے کچھ زیادہ رکھ دیا ہے، یقیناً اب اس کو نکالنا ہے، صحیح، اس کا بیسٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو اس بچے کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی کسی دوسرے کو دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 10 ملین کا مطلب ہے 1 کروڑ لوگ، بالکل جناب، 1 کروڑ لوگوں میں کیا 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے مل کے کوئی ایسا پلان بنا لیں کہ ہمیں آئندہ سے یہ کرنا ہے، ہم یہ کہتے رہے اپنے ماں باپ کا گلہ کرتے رہیں، حکومت کا گلہ کرتے رہیں یا کسی دوسرے بندے کا گلہ کرتے رہیں، تو ہم خود سے کوئی ایک سسٹم بنائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کمیونٹی، جب بھی کوئی معاشرے میں کوئی بھی حلقہ، کوئی بھی شعبہ زندگی، وہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے ہیں، تو وہ کر لے گا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہمیں حکومت نے کوٹا نہیں دیا، ہمیں وہ سپورٹ ضرور دینی چاہیے، سب سے پہلے ماں باپ کو دینی چاہیے، ان کے لیے ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، اور ہیں بھی، میں نے کئی دیکھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، اور ان سے جب بڑھیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو کہیں پہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید آپ تو بالکل ناکارہ ہیں، تو یہ ان کے لیے ساتھ بہت ناصر بھائی معاشرتی رویوں پر کیسی نظر رکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہم ان چیزوں پہ کبھی دھیان دیتے نہیں ہیں، ہم نے اپنے گھروں پر، گاڑیوں پر، کپڑوں پر بڑا کچھ خرچ کیا، ہم نے اپنے رویوں پہ کچھ خرچ نہیں کیا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور میں عموماً اپنے پروگرام میں ریڈیو میں بھی کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ایک بندے کا نام اگر محمد اقبال ہے نا تو اس کو محمد اقبال کہہ کے ہی بلائیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بالا بالا کہہ کرنا ہے، بالا شاید پیار کا لفظ ہے، بٹ مت کہیں، میں کہتا ہوں مت کہیں۔ اسی طرح ہم کبھی کسی کو گنجا کہہ رہے ہیں، کسی کو ٹھیڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو چھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو موٹا کہہ رہے ہیں، اور یہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا داغ لگ جاتا ہے جس سے وہ ساری عمر اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو ہم نے بھی یہ کہیں دیکھا ہے کہ ہم نے ہماری کلاس میں اگر کسی بچے نے ٹینڈ کرا لی نا والدین نے، تو ہم نے اس کو ٹنڈا ٹنڈا کہنا شروع کر دیا، اور ہر ایک نے تھپڑ لگانا جو ہے نا ایسا ہی جو حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ وہ آسٹریلیا میں پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک دوست کا جو ذرا سانولے رنگ کا تھا اور موٹا سا تھا، میں نے اس کی پینسل سکیچ بنا کے نا نیچے لکھ دیا بیئر۔ اچھا، تو میں نے تو اپنے مذاق سے مذاق کیا، اس کا نام ہی پڑ گیا۔ نہیں، بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس نے کہا کہ 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لڑکا کہاں چلا گیا نا۔ اچھا، جب تھوڑا سا اور ڈگ آؤٹ کیا، پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں بالکل محبوس ہو کے رہ گیا خود سے کہ یہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کس نے کہا۔ اور پھر جب یونیورسٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے ساری ایک اسمبلی بلائی اور اس بچے کو اتنا بوسٹ دیا اور اس کو کہا، اور ایک دن کے لیے یونیورسٹی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف اس چھوٹے سے واقعے وجہ سے ایک دن یونیورسٹی انہوں نے بند کر دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میں ایسے بہت سارے سٹارز کے نام دے سکتا ہوں کہ جن کی کسی کی ٹانگ ٹیڑھی تھی، کوئی چل نہیں سکتا تھا حادثے میں، لیکن ان کے والدین نے ہمت نہیں آ رہی، وہ ورلڈ کے بہترین فٹ بالر بنے اور ان کا نام بہت ہوا، اور ہر فیلڈ میں وہ ہوئے۔ تو ہمیں اپنی کسی بھی بچے کو، کسی بھی قوم کے کسی بھی فرد کو ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو برے ناموں سے ہوگا، یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو ہمیں ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر یہ چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ بہت گہری اور بہت بڑی چیز ہے۔ سر غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے، محلے سے ہوتی ہے، پھر یہ چیز باہر معاشرے تک آتی ہے؟ سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا قصور؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچے سے جان چھڑانے کے لیے ہم کہتے ہیں بابا آیا ہی، جن آیا ہی، ہاں جی، چکل ایسی ادھر اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ پہلا غلط اس کی طرف سٹیپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلی آئی ہے بلی کھا لے گی، کتا آیا ہی کتا کھا لے گا، تو ایک ڈر اور خوف اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں جو ہم سارے پھر معاشرے میں پھیلتی جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بچے کو، ہمارے آنے والی نسل کو زخمی کر دیتی ہے۔ اور سر جب ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں وہاں پازیٹیو نظر آتی ہے، چھوٹے سے بچے کو ایک کٹن لا کے دے دیں گے، جانوروں سے محبت سکھائیں گے جو ہمیں ہمارا دین کہتا ہے، وہ چیزیں وہ وہاں پر جو ہے ان کی زندگی میں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے جو سب سے بیسٹ ملک دیکھا ہے، مجھے دنیا کے 20-25 ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ جاپان ہے۔ وہ جس طریقے سے اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ صحیح۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ چیزیں، ہم سے تو ساروں نے اچھی اچھی چیزیں لے لی، ہم بھی کچھ چیزیں کسی سے لے لیں، اور اپنی نئی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، دیکھیں 22 کروڑ کا ملک ہے، ہم ذرا سا کسی سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہم گھنٹہ وہاں لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی کسی کو سوری نہیں کہتا۔ آپ یقین کریں جاپان میں آپ کسی سے ٹکرائیں، بھلے وہ آپ کے ایسے سر خم کر کے کہتا ہے، بالکل 3-4 دفعہ جی وہ جھک کے آپ کو کہے گا کہ وہ کہتا ہے، اور وہ اپنے ملک کے بارے کوئی بات نہیں کرنا سننا چاہتے ہیں، وہ ایک لفظ نہیں سننا چاہتے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے شیئر کی، میرے فادر ان لا 82 میں گئے جاپان، اور وہاں پر ان کا ہینڈ بیگیج جو تھا وہ ہو گیا، گم گیا،
کہتے کہ وہاں کے اسٹیشن مینیجر نے آ کے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا ہماری غلطی ہے میرے ملک کو گالی نہ دینا کہ جاپان کا سسٹم ایسا ہے یا جاپان ایسا ہے, جبکہ ہم یہاں پر ہر بات پر کہتے ہیں او بھائی جان پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے. چوری ہم کرتے ہیں, غلط کام ہم کرتے ہیں, اور اس کا کریڈٹ جو ہے, اس کا جو جھومر بدنامی کا ہے وہ ہم پاکستان کے سر پہ سجا دیتے ہیں, حالانکہ وہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے. اگر ہم وہ غلط کام نہ کریں تو ہم کیوں کریں گے, جی پاکستان ہے یہ سب کچھ چلتا ہے. ہم وہی پاکستانی ہیں, جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پھر بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں گن نہیں پھینکنا, یہاں تھوکنا نہیں ہے, یہاں پر یہ نہیں کرنا, کیمراز لگے ہوئے ہیں. اپنے ملک میں ہم کہتے ہیں اس آزادی کا بہت غلط جو ہے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی جو ہے وہ قریب ہے ختم ہونے کے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, اور ہمارے جو گفٹ آئے ہوئے ہیں میں ان کا میسج بھی آپ لوگوں تک پہنچا دوں جی, کہ ہیلز والے ہمارے ساتھ جی کلائیوز کے شوز ہیں جو کہ میمونہ کے ساتھ جائیں گے. اور کلائیو کا کہنا ہے کہ جی عید کی شاپنگ پر سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت نظر آئیں. اس کے لیے آپ بہت خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, اس کے لیے آپ اچھے نظر آنے کے لیے کاسمیٹکس چیزیں اور یوز کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے جوتے خوبصورت نہ ہوں یا اچھا جوتا نہ پہنا ہو تو آپ کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. تو کلائیو نے جناب بہت ہی خوبصورت اسپرنگ کلیکشن بھی وہ لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ رونق عید کے نام سے کلائیو نے بہت خوبصورت ریکس بنائے ہوئے ہیں جس میں بچوں کے, لیڈیز کے اور جینٹس کے جو ہیں وہ شوز آئے ہوئے ہیں. تو آپ سب وہاں پر جائیں, آن لائن بھی آپ کلائیو کے شوز جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں, اور ان سٹورز بھی آپ جا کے ان سے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ ہیلز کے تحفے ہیں, اور ہمارے ساتھ جی کالار کا تحفہ ہے جو کہ حسن کے ساتھ جائے گا, اور ہیلز کا گفٹ جو ہے وہ ہمارا ناصر بھائی کے ساتھ جائے گا. اور ہیلز والوں کا کہنا ہے کہ جی انسان کی شخصیت جہاں اچھے کپڑوں سے خوبصورت ہوتی ہے وہاں پر اس کے لیے ایکسیسریز کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بالکل جیسے آپ گھڑی, جیولری اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, خواتین کی تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, حضرات کی بھی ہوتی ہیں. تو اگر شخصیت کو کمپلیٹ بنانا ہے, مکمل بنانا ہے, تو ہیلز شوز جو ہیں وہ کمفرٹیبل بھی ہیں, ڈیوریبل بھی ہیں, اور سٹائل بھی ہے. تو آپ ہیلز کی شاپ پر جائیں, ان کی بھی آن لائن جو ہے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سٹورز بھی جا کے آپ ہیلز کے شوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو جناب اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. حسن آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور بہت انکریجنگ تھا آپ کا یہاں آنا اور بات چیت کرنا. بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. میمونہ آپ کا بہت شکریہ, اور ہم دعا کرتے رہیں گے کہ آپ اپنے بھائی کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں, اور یہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اور آگے بڑھے اور کامیابیاں حاصل کریں. تھینک یو. اور ناصر بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. بہت کم ٹائم ملا ان سے بات کرنے کا, لیکن انشاءاللہ اپ کمنگ پروگرامز میں دوبارہ ناصر بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے, کیونکہ ان کے پاس باتوں کا, واقعات کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے, بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی موقع دیں گے. ہم اگر تو عید ہو گئی پیر کی, تو مجھے اور عماد کو آپ آج ہی پھر شکریہ کہنے کا موقع دے دیجئے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے خداحافظ کہیں گے. عید کے کسی پروگرام میں آپ سے ملیں گے, اور اگر پیر کی ٹرانسمیشن ہوگی تو پھر ایک ملاقات اور ہو جائے گی. عماد تھینک یو سو مچ آپ کے ساتھ دینے کا. جی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ, اور سب کا بہت شکریہ. بالکل جی, اپنی پوری ٹیم کا, اپنے رمضان شادمان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید مبارک بھی کہتے ہیں. اور جی نعت رسول مقبول پر جو ہے آج ہم اپنے ٹرانسمیشن کا جو ہے اختتام کریں گے. حبیب رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بسم اللہ کریں جی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا, جاں وہی رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی.